السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کفالت امی جان نے کی۔ وہ ایک سکول ٹیچر تھیں۔ والد صاحب کے بعد انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھایا۔ جیسی میری والدہ تھیں ایسی ماں کی مثال نہیں ملتی۔ بھائی مجھ سے 3 برس بڑے تھے، نیک لائق اور محنتی تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بینک میں آفیسر لگے تو ہمارے دن بھی پھر گئے۔ میں نے BA کر لیا تھا۔ امی مجھے اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھیں، مگر میں نے کہا پہلے بھائی کی شادی ہونی چاہیے تاکہ میری رخصتی کے بعد والدہ اکیلی نہ رہ جائیں۔ آس پڑوس کی عورتوں نے بھی امی کو یہی صلاح دی، بلکہ ایک محلے دار نے خاتون نے تو رشتہ بھی ڈھونڈ لیا۔ اصرار کر کے امی کو لڑکی دکھانے کے لیے لے گئیں کہ چندے آفتاب چندے مہتاب ہے، دوبارہ ایسا رشتہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ میرے کہنے پر والدہ لڑکی دیکھنے چلی گئیں۔ پڑوسن نے سچ کہا تھا، واقعہ وہ لڑکی چندے آفتاب چندے مہتاب ہی تھی۔ چراغ تو کیا، سورج لے کر بھی ڈھونڈو تو ایسی لڑکی نہیں مل سکتی تھی۔ لڑکی کا نام سدرا تھا۔ پہلی نظر میں میری ماں کو بھا گئی۔ یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ بھائی کے چہرے کے پھول کیا کھلے، دلہن پا کر وہ ہر وقت گلاب کے پھول کی طرح کھلے کھلے رہنے لگے۔ یہ شادی گرچہ امی جان کی پسند سے ہوئی تھی، مگر جب دولہا دلہن ایک دوسرے کو دیکھا تو یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ کہتے ہیں جہاں خوشیاں پھولوں کی طرح نچھاور ہوتی ہیں وہاں غم بھی طاق میں رہتے ہیں۔ بھابھی انور بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے پل بھر کو جدا رہنا گوارا نہ کرتے تھے، مگر خوشیوں کا یہ عرصہ مختصر تھا۔ دوسرے بچے کو جنم دیتے ہوئے سدرا بھابھی نے اس جہان کو خیر آباد کہہ دیا۔ زندگی شاید اتنی تھی اور موت و حیات پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ انہوں نے 6 سال بھائی جان کی رفاقت میں گزارے اور اپنی 2 نشانیاں عامر اور نمرہ کے روپ میں ہمارے پاس چھوڑ کر راہی ملک عدم ہو گئیں۔ بھائی تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ دوبارہ شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ بھابھی کی وفات کو 4 برس بیت چکے تھے۔ اس عرصے میں کون سا دن ہوگا جب انہوں نے ان کی یاد میں نیر نہ بہائے ہوں۔ والدہ اور میں نے مل کر ان کے بچوں کو سنبھالا پالا پوسا، لیکن کب تک؟ امی کو میری شادی کی فکر تھی اور وہ خود بوڑھی ہو رہی تھیں۔ پہلے جیسی طاقت نہ رہی تھی۔ پوتے اور پوتی کی خاطر میری شادی کو اتنا عرصہ ملتوی کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے کان کھانے شروع کر دیے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ عالیہ کو اس کے گھر کا کر سکوں۔ تمہاری بیوی آ جائے گی تو گھر بار کے ساتھ بچوں کو بھی سنبھال لے گی۔ بھائی جان گرچہ دوسری شادی پر راضی نہ ہوئے مگر ماں کے اصرار سے مان گئے تھے۔ تاہم ایک شرط رکھ دی گئی، کسی بے سہارا لڑکی کو سہارا دیں گے جو لاوارث ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے ان بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں عطا کرے اور وہ ستیلی ماں کے ستم کا شکار نہ ہوں۔ ان کا ارادہ نیک تھا، مگر سوال یہ تھا اب ایسی لاوارث اور بے سہارا لڑکی کہاں سے ڈھونڈی جائے جو ایسی خصوصیات کی مالک بھی ہو کہ ان کے بچوں کو سگی ماں جیسا پیار دے سکے۔ لاوارث اور بے سہارا لڑکی کی تلاش میں ہم کچھ فلاحی اداروں میں گئے، لیکن مطلب کی لڑکی نہ ملی۔ کئی لوگوں سے بھی کہہ رکھا تھا، کہتے ہیں جب ڈھونڈو تب مراد ملتی نہیں، لیکن اکثر بن مانگے مل جاتی ہے۔ تلاش میں 2 سال اور نکل گئے۔ میرے سر میں چاندی کے بال چمکنے لگے تو اماں گھبرا کر ہر کسی سے کہنے لگیں لڑکی کی عمر نکلتی جاتی ہے، مگر میرے بیٹے کو ہوش نہیں۔ خدا را اسے ہوش کے ناخن دے۔ بہن بوڑھی ہو چلی ہے اور یہ ابھی تک اس سے اپنے بچے پلوا رہا ہے۔ عامر اب 13 سال کا ہو چکا تھا اور نمرہ میٹرک میں تھی۔ بھائی بھی عمر رسیدہ دکھائی دینے لگے تھے۔ یار دوستوں نے سمجھایا، میاں کس چکر میں پڑ گئے ہو، کسی شریف گھرانے سے رشتہ دیکھ لو جو ضرورت مند ہوں۔ غریب اور یتیم بچیاں محض دولت نہ ہونے کے باعث غیر شادی شدہ رہ جاتی ہیں۔ کسی غریب گھر کی لڑکی کو بغیر جہیز بیاہ لانا بھی تو نیکی ہوگی۔ انہی دنوں بھائی کے ایک بچپن کے دوست دبئی سے تشریف لائے۔ وہ بہت پیسہ کما کر لائے تھے۔ ایک روز ملنے آئے۔ بھائی کا مسئلہ سنا تو ان کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں لاوارث لڑکیاں تو تھیں مگر ان کے سودے ہوتے تھے۔ دوست کا نام طارق تھا۔ طارق نے کہا سہارا ہی دینا ہے تو ایسے کسی لڑکی کو دو، عزت دو، جو عزت کی زندگی جینے کو ترس رہی ہو مگر زبردستی گناہ کے دلدل میں دھکیل دی گئی ہو۔ اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی اور اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور گرامایا ہوگا۔ مجھے اس امر کا یقین ہے۔ طارق نے بھی خود ایک مظلوم اغوا شدہ لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت کی زندگی دی تھی۔ طارق کی بات میرے بھائی کو متاثر کر گئی اور وہ اس کے ساتھ اس بازار میں عیش و
نشاط کی خاطر نہیں بلکہ کوئی مظلوم اور لاوارث لڑکی تلاش کرنے کو جانے لگے کہ جو عزت کی زندگی بسر کرنے کی تمنائی ہو۔ ایک روز ان کو دلال نے ایک لڑکی دکھائی جو میرے بھائی کو بھلی لگی۔ وہ 17 برس کی دوشیزہ تھی۔ گناہ گاروں کی بستی میں رہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر فرشتوں جیسی معصومیت تھی۔ جب تنہائی میسر آئی، بھائی نے نرمی سے کلام کیا، کسی شریف گھرانے کی لگتی ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ آپ کو نام سے کیا کام؟ اس نے بے دلی سے جواب دیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کب سے یہاں آئی ہو اور کب تک روتی رہو گی؟ ایسے تو آنکھیں کھو دو گی۔ بھائی نے ہمدردی سے بات کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دعا کرو خدا تم پر رحم کرے، اب تو آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ ٹھیک ہے، بولو کیا چاہتی ہو؟ آپ اپنے گھر ملازمہ رکھ لیں مگر یہ میں گندگی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ تم کہاں سے آئی ہو یا لائی گئی ہو اور کس کی بیٹی ہو؟ سب یہی پوچھتے ہیں میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر، مگر مقصد وہی پورا کرتے ہیں جس مقصد کے لیے لاتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، تم میرا یقین کرو۔ آرام سے بیٹھو اور بھروسے سے بات کرو، میں تمہارے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ تم سے قبل بھی اس کانے دلال نے مجھے 3 لڑکیاں دکھائیں، بہت خوبصورت تھیں مگر مجھے پسند نہیں آئی، جبکہ تم مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی ہو۔ آپ کی مہربانی ہے، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تمہارے حالات جاننا چاہتا ہوں اور تمہارا نام۔ حالات میں نہ بتاؤں گی۔ نام انہوں نے نوشین رکھا ہے لیکن میرا نام گوشی ہے۔ گوشی ہی پیارا نام ہے جو تم پر جچتا ہے۔ حالات نہیں بتاؤں گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہاں اسی غرض سے آیا ہوں، کسی مظلوم لڑکی کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، اس کو عزت دار زندگی دینا چاہتا ہوں۔ کیوں کیا کسی عزت دار گھرانے سے لڑکی نہیں ملی تھی مگر موت نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ ایسا گھاؤ ہے جو بھرتا ہی نہیں۔ اب میرے پاس اس کی امانت 2 بچے ہیں جن کو ماں کی ضرورت ہے۔ میری اپنی ماں بوڑھی ہے، وہ اب ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی۔ اس نے بہت غور سے بھائی کی بات سنی، پھر تعصب سے بولی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کی تمنا ایک عورت کو ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر لوں اور تمہاری قیمت ادا کر کے یہاں سے لے جاؤں گا۔ آپ کے گھر والے کیسے برداشت کریں گے مجھ کو؟ یہ شادی شدہ میں والد سے اجازت سے لے کر کروں گا۔ اگر تم کو شرافت کی زندگی قبول ہے تو میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ بھائی کی بات سن کر لڑکی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور وہ خوشی سے رونے لگی۔ تبھی بھائی نے درمیان والے آدمی سے رابطہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں آ گیا اور سوال کیا، کیوں باؤجی کیا ہوا؟ معلوم تھا یہ چھوکری ضرور بیان کرے گی، ماتم کا ماحول بنا دیتی ہے اور گاہک کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے منع میاں، لڑکی نے ماحول خراب نہیں کیا، اس نے ماحول بنا دیا ہے۔ یہ ہمارے مطلب کی ہے۔ اب تم بتاؤ، اگر ہم اس کو خرید کر نکاح کرنا چاہیں تو کتنی رقم ادا کرنا پڑے گی؟ یہ میں بائی جی سے ہی پوچھ کر بتا سکتا ہوں، کانے دلال نے جواب دیا۔ تو ابھی جا کر پوچھو اور آ کر بتاؤ۔ وہ تورن چلا گیا اور 1 گھنٹے کے بعد لوٹ آیا۔ ساتھ میں ایک ادھیڑ عمر عورت بھی تھی، ٹھسے دار ظاہر ہے یہی بائی جی تھی۔ بائی جی، آپ کو منع میاں نے ہمارا مدعا بیان کر دیا ہوگا، آپ کیا چاہتی ہو؟ ہم تو صاحب اس چھوکری سے پہلے دن سے تنگ ہیں، ناک میں دم کر رکھا ہے اس نے ہمارا۔ ہم خود چاہتے تھے کسی طرح اس کو کوئی خرید ہی لے جائے تاکہ ہمارے وہ دام تو وصول ہو جائیں جو ہم نے اس پر ضائع کر دیے تھے۔ ہم نے اس کو 1 لاکھ میں خریدا تھا۔ اچھا لو بھائی، اب کام کی بات کرو، کتنے روپے لوگی؟ 2 لاکھ میں، مگر نکاح بھی ہمارے سامنے ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے آگے کوئی اس سے زبردستی دھندا کرائے، کیونکہ جب ہم کسی لڑکی کو خرید لاتے ہیں تو وہ ہماری اولاد کی طرح ہو جاتی ہے، اچھی نکلے یا بری، کما کر دے یا لگایا ہوا پیسہ غارت ہو جائے، وہ ہماری بیٹی بن جاتی ہے، اور خلاب اولاد بھی کوئی کنویں میں نہیں دھکیلتا۔ ٹھیک ہے بھائی جی، آپ رقم لیں، جو شرط رکھیں، مگر ہماری بھی ایک شرط ہے، جب ان کا نکاح ہمارے ساتھ ہو جائے گا تب آپ سے ان کا رابطہ ختم ہو جائے گا، آپ کا پھر ان سے کچھ ناتا واسطہ نہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ بات منظور ہے تو ان کی اچھی زندگی کی دعا دیجئے، ہم سے رقم لیجئے اور ناتا ختم کیجئے۔ درست ہے میاں، ہم کو منظور ہے، اس کی یاد تو دل میں رہے گی، مگر اس کی اچھی زندگی بھی مد نظر ہے، کیونکہ ہم نے اس پر کوئی ظلم کیا اور نہ چاہتے ہیں اس پر کوئی ظلم کرے۔ ہم نے اس کو اغوا کیا اور نہ کرایا، ہم نے تو صرف خریدا تھا، کیونکہ اس منڈی میں یہی رواج ہے۔ یہاں کچھ طوائف زادیاں ہوتی ہیں اور کچھ شریف زادیاں ہوتی ہیں جن کو حالات یہاں لا پھینکتے ہیں۔ ہم ان پھولوں کو
संभालते हैं, इनकी आबियारी करते हैं, इनकी नाज बर्दारियाँ करते हैं और इन्हें तकलीफ़ में देखकर खुद हमारा दिल भी उदास हो जाता है। बहरहाल आज तकलीफ़ में लगती हूँ मगर कल नहीं होंगी। हम इनको अच्छी तरह और खुश रखेंगे, आप हमारा यकीन करें। भाई जी अच्छे दिल की औरत थी, मामला खुश असलूबी से तय हो गया। तारक ने उसी दम 2 लाख का इंतज़ाम कर दिया। रकम बाई जी की हथेली पर रख दी और गोशी को उन्होंने भाई के सपुर्द कर दिया। मेरे भाई ने वादा किया था वो निकाह में बाई जी को ज़रूर शामिल करेंगे ताकि उनको सुकून रहे कि लड़की को किसी गलत मकसद के लिए नहीं बल्कि सही मकसद के लिए लाया गया है। गोशी को तारक अपने घर ले गया और बीबी के सपुर्द कर दिया, क्योंकि भाई इसको बगैर निकाह घर नहीं लाना चाहते थे। अम्मी जान को भी तो तमाम सूरत हाल से आगाह करना था। हैरत की बात है, गोशी के बारे में सुनकर अम्मी जान ने इसको बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। बोली, बेटा अनवर कान खोलकर सुन रखो, अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से उसे बीवी भी बना लिया तो मैं यहाँ उसे न आने दूँगी। उस बाज़ार की औरत मेरी पोते और पोती की माँ कहलवाएगी, मुझसे बर्दाश्त न होगा। भाई ने काफ़ी मिन्नतें की। मैंने भी कहा, अम्मी जान आप इसको तारक के घर जाकर एक नज़र देख तो लें, क्या पता उसकी मज़लूमियत ही आपके दिल पर असर कर जाए, वो अपनी मर्ज़ी से तवाइफ नहीं बनी। मगर मेरी माँ ने तो बस एक ही रट लगा दी, मेरे घर बहू आएगी तो कैसी शरीफ घराने की लड़की इस बाज़ार के तवाइफ को हरगिज़ कबूल ना करूँगी। अम्मी के सख्त रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर भाई इस कदर दिल गिरफ्ता हुए कि उनका दिल टूट गया और मुसहरी पर गिर पड़े। कई दिन तक कुछ खाया न पिया। जब भाई की ऐसी हालत देखी तो माँ की ममता ने जोश मारा, मुझसे बोली, तुम भी चलो तारक के घर जाकर उसको देखकर आते हैं। हम तारक के घर आए। तारक की बीवी तो पहले ही गोशी की तरह मजलूम लड़की थी, मगर उन्होंने इज़्ज़तदार ज़िंदगी को नेमत समझकर खुद को एक अच्छी बीवी साबित कर दिया। अब वो तारिक भाई के 3 बच्चों की माँ थी। बहरहाल गोशी को देखा तो एक अन्य सी दिल में लगी। वो वाक़या मासूम और मज़लूम दिखाई दी। वालदा ने कुछ सोचा और फिर घर आकर अनवर भाई से कहा, मुझे तुम्हारा फ़ैसला मंजूर है, मगर इस लड़की का साथ हमेशा देना होगा, क्योंकि लोग कभी न कभी बातें ज़रूर करेंगे। तब सब बातों को बर्दाश्त करना, दोबारा माजी में न धकेल देना। अम्मी जान वादा करता हूँ, लोग जो भी कहें मैं गोशी का ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा। गोशी को मैंने और ज़िंदगी बेगम तारक की बना दिया, दुल्हन बनाया और निकाह भी उनके घर पर हुआ। तारक भाई ने सारा इंतज़ाम किया था। भाई के दोनों बच्चे अम्मी के पास थे। निकाह के 2 रोज़ अनवर ने अपनी मनकूवा गोशी के साथ तारक भाई के घर गुजारे, जहां ऊपर की मंजिल पर उन्होंने कमरा सजा दिया था। तीसरे रोज़ भाई और गोशी भाभी सादा कपड़ों में घर आए तो अम्मी ने आमिर और सिदरा को उनकी नई माँ का तारुफ करवाया। गोशी हमारी सोच से बढ़कर अच्छी साबित हो गई। वो सुगड़ और हमदर्द दिल रखती थी। आते ही घर को संभाल लिया, बच्चों को मानूस किया और इनको इस कदर प्यार दिया कि वो परवाना वार उसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे। भाई भी खुश थे, उनको फ़ख्र था, उनका इंतखाब सही था। गोशी अम्मी जान का बहुत ख्याल रखती थी, उनकी खिदमत करती, मुझे भी इज़्ज़त और एहतराम देती थी, किसी काम को हाथ न लगाने देती। गोया कि इसको इज़्ज़त की ज़िंदगी की शदीद आरजू थी। अब वो इस नेमत को किसी सूरत न खोना चाहती थी। बरसों बाद मैंने अपने भाई को खुशो खुरम और हंसते मुस्कुराते देखा। वो हरदम चहकते महकते थे। वो घर जो भाभी के बाद सुना हो गया था, वहाँ अब भाई और बच्चों के कहके के गूंजे सुनाई देते थे। गोशी की ज़ात हमारे घर में खुशहाल घराने का एहसास दोबारा जाग उठा था और दिलो जहन ने सुकून की ठंडक को महसूस किया था। वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़ात से आप ठंडक का एहसास पाते हैं। भाई को भी गोशी से यही उम्मीद थी कि वो ज़माने की ठुकराई हुई तो घर को सुकून का गहवारा बना देगी। वो नाजुक सी खूबसूरत लड़की अगर नेक अतवार थी तो मेरे भाई में भी कोई कमी न थी। खूब रोज़ तालीम याफ्ता और ऑफिसर थे। बीवी का बहुत ख्याल रखने वाले, घर और बच्चों और बीवी से प्यार करने वाले इंसान थे। गोशी हमारे साथ अच्छी थी, लिहाजा हम लिहाज के मारे उनसे माजी के बारे में न पूछते थे। एक रोज़ खुद उन्होंने हमें अपने बारे में बताया। जो कुछ उन्होंने बताया उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। एक रोज़ अम्मी सहन में झाड़ू लगा रही थी कि उनको बिच्छू ने डस लिया। ये काले रंग का बड़ा बिच्छू था। फ़ौरन जहर चढ़ गया। शदीद तकलीफ़ के आलम में मैं डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन अफाका न हुआ और बुखार के आलम ही में उनकी वफ़ात हो गई। अम्मी के वफ़ात के वक़्त बाजी 18 बरस की
اور میں 15 سال کی تھی۔ امی کی جدائی نے ہمارے گھر کی خوشیوں اور سکون کو متاثر کیا۔ لوگوں نے والد کو مشورہ دیا جلدی سے دوسری شادی کر لو، کیونکہ گھر میں جوان بچیاں ہیں، ان کا بغیر ماں کے اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ والد کی شادی پھوپھی نے اپنے سسرال میں ایک دور کی عزیزہ سے کرا دی۔ یہ عورت طلاق یافتہ تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا پہلے خامن سے تھا جن کو وہ ہمراہ لے کر آئی تھیں۔ وہ خود اتنی بری نہ تھیں، مگر ان کے دونوں بچے شیطان صفت تھے۔ انہوں نے ہم بہنوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ ابو سے بھی شکایت نہ کر سکتے تھے کہ وہ ستیلی ماں کے گن گانے لگے تھے۔ پھپھو اکثر آتی، انہوں نے ایسا ماحول دیکھا، اپنے بیٹے کے لیے باجی کا رشتہ ابو سے مانگ لیا۔ یوں میری بہن ان کی بہو بن کر پھپھو کے گھر چلی گئی، مگر عذاب جھیلنے کو میں اکیلی رہ گئی۔ نئی ماں اور اس کے بچوں نے مجھے نوکرانی بنا لیا۔ وہ مجھ پر حکم چلاتے اور سارا کام کراتے۔ اس پر امی کو خدا نے ایک بیٹا دے دیا۔ ماں تو گھر کے سیاہ و سفید کی مالک بن گئی، میں ان کا بیٹا بھی کھلاتی، گھر بھر کے کام بھی کرتی۔ پھپھو میری حالت پر کڑتی، پڑوسنے بھی امی کو کہتی بچے کی شادی کر دو، کب تک اس سے خدمت لوگی۔ ان باتوں سے چڑ کر میری ستیلی ماں نے اپنے دور کے رشتہ دار سے میری شادی کرا دی، مگر یہ شادی کیا تھی، خانہ بربادی ہی تھی۔ یہ شخص اوباش اور جواری تھا، نشہ کرتا تھا۔ اس کے روابط بازار حسن سے جہاں یہ اکثر جایا کرتا تھا۔ وہ نشے میں مجھے مارتا پیٹتا، مار پیٹ سے ایک روز میری حالت خراب ہو گئی تو ساس ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے بتایا تمہاری بہو اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس انکشاف پر ساس مجھ سے جان چھڑانے کی سوچنے لگی۔ گھر میں ساس کا بھانجا آیا کرتا تھا، اس کا نام عطار تھا۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرتا تو میں اس کی ہمدردی میں سکون تلاش کرنے لگی۔ ایک دن پولیس آئی اور میرے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ ان کو جیل ہو گئی۔ عطار اب ساس کے پاس آتا اور ضرورت کی اشیاء جیل میں میرے خاوند کو پہنچاتا۔ ایک روز ساس نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ جبار نے جیل سے طلاق لکھ کر تم کو بھیجی ہے، اب تم جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ ساس سے میں نے کہا میں ایسے گھر سے نہ جاؤں گی، میرے والد کو بلاؤ تاکہ وہ خود آ کر مجھے ساتھ لے جائیں۔ کچھ دن بعد ساس بولی تمہارا باپ تو نہیں آ سکتا، کہو تو میں خود تم کو میکے پہنچا دوں، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے جواب دیا ظاہر ہے اب ساس کے بس میں تھی، جبکہ والد نے تو نئی شادی کر کے مجھے بھلا ہی دیا تھا، میکے بھی میں کب کوئی میرا خیال رکھنے والا تھا۔ ستیلی ماں اور اس کی اولاد وہاں پر براجمان تھی۔ یہ لوگ مجھ سے خدمت لیتے اور طرح طرح سے ذہنی اذیت دیتے۔ ایک دن گزر گیا، ساس نے بتایا کہ تمہارے باپ کو دوبارہ فون کیا ہے، مگر وہ جواب نہیں دے رہے، تم تیار ہو جاؤ، ہم تم کو تمہارے والد کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ ناچار میں تیار ہو گئی تو ساس کہنے لگی عطار میرے گردے میں درد ہے، تم ہی اس کو اس کے والد کے گھر تک پہنچا آ جاؤ۔ جب میں عطار کے ساتھ جا رہی تھی، گھر سے جاتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تب وہ مجھے جھوٹی تسلیاں دینے لگا۔ کہا اگر تمہاری والدہ نے تم کو قبول نہ کیا یا تمہارے والد نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تو میں تمہارے والد کو رشتے کا پیغام بھیج دوں گا اور شادی کر لوں گا۔ رو مت، ابھی تو عدت کی مدت پوری کرنی ہوگی، اس لیے تمہارا میکے جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن وہ مجھے والد کے گھر پہنچانے کی بجائے بائی جی کے کوٹھے پر لے آیا اور میرے دام کھڑے کر کے چلا گیا۔ اب میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی جو میرا رابطہ میرے والد سے نہیں کراتے تھے۔ انہوں نے مجھ کو اچھا کھلایا اور پیار بھی دیا، مگر مجھے سکون نہ تھا۔ روح تو پہلے مر چکی تھی، اب جسم کو بھی مردہ سمجھ لیا تھا۔ 1 سال کا یہ عرصہ قیامت بن کر مجھ پر گزرا، پھر انور فرشتہ بن کر، رحمت بن کر، اور میرے سب دعائیں قبول ہو گئیں۔ گوشی کی کہانی بہت دل سوز تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنے والدین سے رابطہ کرے، مگر اس نے منع کر دیا کہ مجھے ایسے ماں باپ کی ضرورت نہیں جن کی بے بسی نے مجھے کنویں میں گرایا ہے۔ اب مجھے منزل مل گئی ہے اور اسی 4 دیواری میں مروں گی۔ انور بھائی بھابھی کا بہت خیال رکھتے تھے اور وہ بچوں کے ساتھ خوش تھیں، خود ماں نہیں بن سکتی تھیں، اس بات کا ضرور ان کے دل کو ملال تھا، لیکن میرے بھائی کے 2 بچے موجود تھے، لہٰذا امی اور بھائی کو اس بات سے فرق نہ پڑا کہ بھابھی بانجھ ہیں۔ جب تک امی جان زندہ رہیں، بھابھی نے بھی ان کا بہت خیال رکھا، امی نے بھی گوشی کا ساتھ دیا۔ میری شادی کے چند برس بعد امی جان کی وفات ہو گئی۔ بھابھی کو بینک کی طرف سے دبئی بھیج دیا گیا۔ بھابھی اور بچے وہاں چلے گئے۔ بھائی نے باقی سروس پوری کی اور پھر کینیڈا میں سکونت اختیار کر لی۔ عامر اور نمرہ کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ کینیڈا میں خوش و خرم ہیں۔ بھابھی کا کبھی کبھی فون آتا ہے تو خیریت کی اطلاع مل جاتی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بھابھی کو بھی خوش رکھے۔ میرے بھائی کو تو نیکی کا ثمر مل گیا اور وہ وہاں بہت خوش ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی
آج کی کہانی، انور نے ایک طوائف سے شادی کر کے یقیناً بہت اچھا کام کیا۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔